بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شروع ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے اور روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سوال کہ روزہ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے، تو روزہ بالغ پر فرض ہو جاتا ہے اگر 15 سال کی عمر سے پہلے ہی بلوغت کی علامت مثلاً احتلام، حیض یا حمل وغیرہ میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو اسی وقت سے روزہ فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو لڑکا اور لڑکی دونوں قمری حساب سے 15 سال کی عمر پوری ہونے پر بالغ سمجھے جائیں گے۔ اب دوسرا جو سوال ہے کہ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، تو مسلمان اگر نماز تراویح کی ادائیگی نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی عذر یا بغیر عذر کے ترک کرتا ہو، کیونکہ نماز تراویح فرض و واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا اور اس پر ہمیشگی کی ہے، اور مندرجہ ذیل قول میں مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا رغبت دلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 760 ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لائق نہیں کہ نماز تراویح ادا نہ کرے، بلکہ اگر وہ امام کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ گھر میں نماز تراویح ادا کرے، اور پھر اگر وہ سنت کے مطابق 11 رکعت نہیں ادا کر سکتا تو آسانی سے جتنی رکعتیں ادا کر سکتا ہے چاہے وہ 2 رکعت ہی پڑھے ادا کرنی چاہیے، اور آخر میں تراویح ادا کرے۔ واللہ تعالی علم۔ رہا مسئلہ شیعہ اور اسماعیلیوں کے ساتھ تراویح کرنا، تو ہم گزارش کریں گے کہ اگر ان کے ساتھ تراویح کرنے میں کوئی شرعی مصلحت ہو کہ ان میں ان کے تالیف قلب ہو اور انہیں سنت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی جا سکے، اور جن بدعات پر وہ عمل پیرا ہیں انہیں ترک کرنے کی دعوت دی جا سکتی ہو، تو ایسا کرنا مشروع ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ افطاری کرنے میں کوئی مصلحت نہیں تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ افطاری کریں اور ان کی بدعات کی بنا پر ان سے اجتناب کریں، تاکہ یہ خدشہ پیدا نہ ہو کہ وہ آپ کو شبہات میں ڈال دیں اور آپ کو اس کے باطل ہونے کا علم ہو نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ بھی گمراہی کے قریب جا نکلیں اور فتنہ میں پڑ جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر مومن اپنی استعداد اعمال خیر اور وسعت ظرف روحانی کے مطابق اللہ کے نازل کردہ انوار و برکات سے اپنی عبادات کے ذریعے مستفیض ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا یہ ہے کہ ایمان والوں کو کسی قدر متنوع اور مختلف عبادات کے ذریعے روحانی ترقی، نجات اخروی اور ان کے لیے اپنی رضا جوئی اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمائے۔ ایمان والے اس مبارک مہینے کی مختلف و نوع اور ہمہ جہت عبادات و ریاضات کے اہتمام کے ذریعے اپنے مالک کا بے انتہا تقرب حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے روحانی سفر کی ان تمام منزلوں کو بیکجست طے کر لیتے ہیں جنہیں مادی مصروفیات میں منہمک ہونے کی وجہ سے حاصل کرنے کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے متنوع اور ہمہ پہلو عبادات میں سے ایک اہم ترین، مخصوص اور محتمم بلشان عبادت نماز تراویح ہے۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح رمضان کی 2 اہم اور کلیدی عبادات ہیں، یعنی جہاں دن میں روزے کا اہتمام کیا جائے وہاں رات کو تراویح کا بھی التزام رکھا جائے۔ روزہ اور تراویح کی اسی اہمیت و افادیت اور لازم و ملزوم حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے 2 ہم وزن الفاظ صیام و قیام کا احادیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ صیام یعنی روزے اور قیام یعنی تراویح، گویا کہ روزہ اور تراویح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہٰذا اس اعتبار سے تراویح روزے کا جزو لائنفک ہے۔
اگر غور کیا جائے تو رمضان المبارک کی ساری رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں، سعادتوں، نورانیت اور چکو چوند کا تصور ان دونوں عبادتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ زیر نظر سطور میں تراویح کی اسی شرعی اہمیت و فضیلت اور اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والی کوتاہیوں اور سستی کی نشاندہی ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع بحث تراویح کی رکعتوں کی تعداد سے متعلق مسلکی اور فقہی اختلافات نہیں ہیں، بلکہ ہم تراویح کی متفق علیہ مسنونیت اور فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین و صحابہ کرام کے زمانے اقدس سے ہر زمانے اور عہد میں رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام تواتر و تسلسل کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے، اور تراویح کے سنت موقدہ ہونے پر امت کا اجماع رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں تراویح کے فضائل و برکات اور اہمیت روایت کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے، یعنی نماز تراویح ادا کرے، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک دوسری روایت اس طرح منقول ہے کہ رسول اللہ ہمیں رمضان کی راتوں میں قیام کرنے یعنی تراویح کی خوب ترغیب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے رمضان کی راتوں میں تراویح کا مکمل و ہمیشہ تو اہتمام نہیں فرمایا، صرف چند راتوں میں آپ کے حیات مبارکہ میں تراویح کی ادائیگی کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی توجیہ حضرت زید بن ثابت سے یوں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تراویح کے حوالے سے صحابہ کرام کا ذوق و شوق اور نماز تراویح میں ان کی کثیر تعداد میں شرکت دیکھی تو آپ کو تراویح کی فرضیت کا اندیشہ ہوا، اور ہم سے فرمایا کہ اگر تم پر نماز تراویح فرض کی گئی ہو تو تم اسے ادا نہیں کر سکو گے، لہٰذا آپ نے تراویح کی جماعت میں اپنی شمولیت ترک کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ تم اسے گھروں میں ادا کیا کرو۔ آپ کی اس ممانعت کے بعد صحابہ کرام انفرادی طور پر نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ ایک بار آپ نے مسجد نبوی میں چند صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں تراویح ادا کرتے ملاحظہ فرمایا تو اس پر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کی اس جماعت کی تعریف و تحسین فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی میں یہ مناظر ملاحظہ فرمائے کہ صحابہ کرام مختلف مختصر ٹولیوں کی شکل میں باجماعت نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں، جس سے مختلف اعماء کی آوازیں آپس میں ٹکرانے سے مسجد میں شور شرابے کی سی کیفیت ہے، تو حضرت عمر نے صحابہ کی ان مختلف جماعتوں کو ایک بڑی جماعت کی شکل میں جمع فرما دیا، جن کی امامت حضرت ابی بن کعب فرماتے۔ تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر کے اس اقدام کی تائید کرتے ہوئے اس سے اتفاق کیا۔ اس طرح صحابہ پابندی کے ساتھ تراویح ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت علی نے آپ کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ عمر کی قبر کو اسی طرح نور سے معمور رکھے جیسے انہوں نے ہماری مساجد کو قرآن کے نور سے معمور رکھ دیا۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔